السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعبہ اسلام کا اصل مرکز ہے۔ اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے صاحبزادے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا۔ مسلمانوں کو اسلام کے اس مرکز سے نکلے ہوئے اب 6 سال ہو چکے تھے۔ پھر اسلام کے اہم ارکان میں حج بھی ایک اہم رکن تھا، اس لیے اب مسلمانوں کی شدید خواہش تھی کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کریں۔ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے سفر۔ یوں تو عرب والے سال بھر لڑتے رہتے تھے۔ تمام حج کے موقع پر 4 مہینے میں وہ اس لیے لڑائی بند کر دیتے تھے کہ لوگوں کو کعبہ تک جانے اور واپس آنے کے لیے امن میسر ہو جائے اور اس طرح وہ اطمینان کے ساتھ کعبے کی زیارت کر سکیں۔ ذی-القعدہ 6 ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کعبے کی زیارت کا ارادہ فرمایا۔ بہت سے مہاجرین اور انصار بھی اس سعادت کے منتظر تھے کہ کعبے کی زیارت ہو، چنانچہ 1400 مسلمان ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گئے۔ مقام ذوالحلیفہ میں پہنچ کر قربانی کی شروعاتی رسمیں ادا کی گئیں۔ اس طرح اس بات کا اعلان ہو گیا کہ مسلمانوں کا ارادہ صرف خانہ کعبہ کی زیارت کا ہے، لڑائی یا حملے کا کوئی امکان نہیں۔ پھر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابہ کو مکے بھیجا کہ وہ جا کر قریش کے ارادوں کی خبر لائیں۔ وہ خبر لائیں کہ قریش کے تمام قبائل کو اکٹھا کر کے کہہ دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں نہیں آ سکتے اور یہ کہ وہ سب مقابلے کے لیے تیار ہیں۔ ان لوگوں نے مکے سے باہر ایک مقام پر اپنی فوجیں جمع کرنی شروع کر دی ہیں اور مقابلے کے لیے بالکل تیار ہیں۔ قریش سے بات چیت۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خبر کے باوجود آگے بڑھتے رہے اور حدیبیہ کے مقام پر پہنچ کر قیام کیا۔ مکے سے 1 منزل کے فاصلے پر حدیبیہ نام کا ایک کنواں ہے اور یہی نام اس گاؤں کا بھی پڑ گیا ہے۔ یہاں قبیلہ خزاعہ کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ قریش نے لڑائی کی تیاری کر لی ہے اور وہ آپ کو مکے میں نہ جانے دیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں سے جا کر کہہ دو کہ ہم تو صرف عمرہ کے خیال سے آئے ہیں، لڑائی کرنا مقصد نہیں ہے، ہمیں خانہ کعبہ کے طواف اور زیارت کا موقع دینا چاہیے۔ جب یہ پیغام قریش کے پاس پہنچا تو کچھ شرارتی لوگوں نے کہا کہ ہمیں تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیام سننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، لیکن سنجیدہ لوگوں میں سے ایک شخص عروہ نے کہا کہ تم میرے اوپر بھروسہ کرو، میں جا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتا ہوں۔ چنانچہ عروہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، لیکن کوئی معاملہ طے نہ ہو سکا۔ اس درمیان میں قریش نے ایک دستہ مسلمانوں پر حملے کے لیے بھیج دیا۔ یہ لوگ گرفتار کر لیے گئے، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مہربانی سے ان کو معاف کر دیا اور وہ چھوڑ دیے گئے۔ اب یہ طے پایا کہ صلح کی بات چیت کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے بھیجا جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکے تشریف لے گئے، لیکن قریش کسی بھی طرح راضی نہ ہوئے کہ مسلمانوں کو کعبے کی زیارت کا موقع دیا جائے، بلکہ انہوں نے حضرت عثمان کو بھی روک لیا۔ بیعت رضوہ۔ یہاں مسلمانوں میں کسی طرح کی یہ خبر اڑ گئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کر دیے گئے۔ اس خبر نے مسلمانوں کو بے چین کر دیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خبر کو سن کر فرمایا کہ اب تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ ضروری ہے۔ یہ کہہ کر آپ ایک ببول کے پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور یہاں آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے اس بات پر بیعت لی کہ ہم مر جائیں گے لیکن لڑائی سے منہ نہیں موڑیں گے، اور قریش نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کا بدلہ لیں گے۔